بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسواق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے جو فصل تھی نہیں کے متعلق وہ پوری کی تھی۔ آج ایک نئی فصل ہے، نصوص کی مراد کو معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں، قرآن اور حدیث کو نص کہتے ہیں۔ نص سے مراد صرف قرآن نہیں ہوتا بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کے اندر یا احادیث کے اندر جو نصوص آئی ہیں ان کی مراد ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ مراد معلوم کرنے کے جو طریقے ہیں وہ کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، وہ اس باب کے اس فصل کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں فصل فی تعریف طریق المراد بالنصوص۔ یہ فصل نصوص کی مراد کو معلوم کرنے کے طریقے کی معرفت میں ہے۔ یہ الفاظ کا ترجمہ تھا۔ اگر ہم اپنی الفاظ میں اس کو بیان کریں تو یوں کہیں گے کہ نصوص کی مراد کو معلوم کرنے کے طریقوں کے بارے میں یہ فصل ہے، یعنی تعریف و طریقے، طریقوں کو ہم جانیں گے۔ طریق کا مطلب ہے طریقہ بھی، راستہ بھی۔ تو طریقہ معلوم کرنے کے بارے میں یہ ہماری فصل ہوگی۔ کہتے ہیں علم ان لمعرفت المراد بالنصوص طرقا، جانو کہ بے شک مراد کی معرفت کے لیے بالنصوص کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے، تو اس کا ترجمہ مضاف مضاف الیہ والا ہی کریں گے کہ نصوص کی مراد کو معلوم، نصوص کی مراد معلوم کرنے کے چند طریقے ہیں۔ طرقاً متعددتاً، چند طریقے ہیں، متعدد طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نصوص کی مراد کو معلوم کرتے ہیں۔ جانو کہ بے شک نصوص کی مراد معلوم کرنے کے چند طریقے ہیں۔ منہا ان اللفظ اذا کان حقیقتا لمانا و مجازا لآخر فالحقیقت اولا۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لفظ جب اس کی حقیقی معنی بھی ہو اور مجازی معنی بھی ہو۔ اذا کان حقیقتا لمانا، ایک معنی کے اعتبار سے وہ لفظ اپنی حقیقی معنی میں ہو، اپنی حقیقت میں استعمال ہوا ہو، وہ مجازن لآخر، اور دوسرے اعتبار سے، دوسری معنی کے اعتبار سے وہ مجاز کے اندر استعمال ہوا ہو، تو کیا کریں گے؟ حقیقت کو لے لیں گے اور مجاز کو چھوڑ دیں گے۔ فل حقیقت اولا، تو حقیقت اولا ہے مجاز سے، کیونکہ حقیقت اصل ہوتی ہے اور مجاز خلف ہوتا ہے، تو اصل کے ہوتے ہوئے خلف کی طرف نہیں جایا جاتا۔ وضو کے لیے پانی ہوگا تو ہم تیمم کی طرف نہیں جائیں گے، تیمم کی طرف تب جایا جاتا ہے جب وضو کے لیے پانی نہ ہو۔ تو اسی طرح مجاز کی طرف جایا تب جائے گا جب حقیقت متعذر ہو، جب حقیقت ہوگی، اس کی معنی ہوگی، تو مجاز کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا۔ اب اس کی مثال بیان کریں گے۔ مثال ہو ما قال علماؤنا علیہم رحمت، اس کی مثال وہ ہے کہ جو ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ البنت المخلوقۃ من ماء الزنا یحرم علی الزانی نکاحها۔ البنت المخلوقۃ من ماء الزنا، زنا کے پانی سے پیدا ہونے والی بچی، یہ زنا کرنے والے پر اس کا نکاح حرام ہوگا۔ یحرم علی الزانی نکاحها، زانی پر اس سے نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ ایک بندہ تھا جس نے زنا کی، اس زنا کی پانی کی وجہ سے اب اس عورت سے بچی پیدا ہوئی، تو اب وہ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح اس زنا کرنے والے سے نہیں ہوگا۔
اگرچہ حرام کام ہے زنا کرنا، لیکن پھر بھی یہ پیدا ہونے والی جو اس کی بچی ہیں وہ اس کی بیٹی کہلائے گی، تو بیٹی ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا، یہ ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں۔ تو اس کی حقیقی معنی ہے بیٹی ہونا۔ اب امام شافعی رحمہ کا قول اس کے برخلاف ہے، آپ فرماتے ہیں قال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یحل، اس سے نکاح کرنا یہ حلال ہے، زانی بندے کا اس اس کی پانی سے پیدا ہونے والی بیٹی سے نکاح کرنا زانی کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ وصحیح ما قلنا، اور صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا، امام اعظم اور ہمارے علماء کرام کا جو موقف ہے نکاح کے حرام ہونے کا، وہی صحیح مذہب صحیح قول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب حرمت مصاہرہ ثابت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں لِأَنَّهَا بِنْتُهُ حَقِيقَةً، کیونکہ وہ اس کی حقیقی بیٹی ہے، لِأَنَّهَا بِنْتُهُ حَقِيقَةٌ، کیونکہ وہ اس کی حقیقی بیٹی ہے۔ اگر حقیقتن پڑھیں گے تو یہ بنت کی صفت بنیں گی، اور اس کو حقیقتن بھی پڑھ سکتے ہیں، لِأَنَّهَا بِنْتُهُ حَقِيقَةً، کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے حقیقی طور پر۔ پھر ترجمہ یہ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ عرف کے اعتبار سے بھی اس کی بیٹی بنتی ہیں، کہ اگر کوئی بندہ کسی کے پانی سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اس کا بیٹا شمار ہوتا ہے، بیٹا اس کو مانا جاتا ہے۔ تو تدخل تحت قولی تعالی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تو وہ لڑکی، وہ بچی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے تحت داخل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں حرام کی گئی ہیں، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں حرام کی گئی ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو چونکہ وہ جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ بھی حقیقی طور پر اس کی بیٹی ہے، تو لہذا اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مثال تھا، یہ سمجھ آ گیا مثال؟ جی جی استاد جی، استاد جی یہ مخلوق کا کیا، البنتۃ المخلوقہ تھی، بنی ہوئی، مخلوقہ تھی، مخلوقہ کا مطلب ہے بنی ہوئی، جی سر، وہ بیٹی، وہ لڑکی جو بنی ہوئی ہے یا جو بنی ہے زنا کے پانی سے۔ جی صحیح ہو گیا، اب یہ مسئلہ ہو گیا، امام شافعی کا موقف الگ ہو گیا، احناف کا موقف الگ ہو گیا۔ اب ان دونوں مذہبوں پر کچھ احکام متفرع ہوں گے، احکام کے اندر اختلاف واقع ہوگا۔ کہتے ہیں یتفرع منہ الاحکام علی مذہبین، اس اس میں سے احکام متفرع ہوں گے، احکام نکلیں گے دونوں مذہبوں پر، یعنی اس اختلاف سے، منہ یعنی منہ الاختلاف، اس اختلاف سے دونوں مذہبوں پر احکامات متفرع ہوں گے۔ من یہاں پر بیانیہ ہے، من حل الوطع، یعنی وطی کا حلال ہونا، ہمارے نزدیک چونکہ نکاح نہیں ہوا، نکاح حرام ہے، تو وطی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک چونکہ نکاح کرنا جائز ہے تو وطی حلال ہو جائے گی۔ ووجوب المہر، مہر کا واجب ہونا، امام شافعی کے نزدیک چونکہ جو ہے وہ نکاح ہو گیا ہے تو لہٰذا اب مہر دینا اس پر لازم ہوگا، اور جبکہ احناف کے نزدیک چونکہ نکاح حرام ہے، نکاح نہیں ہوگا، تو مہر دینا اس پر لازم نہیں ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وہ لزوم نفقت، نفقے کا لازم ہوگا، نفقے کا لازم ہونا، یعنی چونکہ امام شافعی رحمہ کے نزدیک نکاح ہو گیا ہے، وہ اس کی بیوی بن گئی ہے، تو نفقہ دینا، اس کو خرچہ دینا، یہ لازم ہوگا اس شوہر پر۔ ہمارے نزدیک چونکہ نکاح نہیں ہوا تو لہذا نفقہ دینا یہ لازم نہیں ہوگا۔
وجریان التوارث وجریان التوارث وراثت کا جاری ہونا، یہ بھی مسئلہ متفرع ہوگا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک چونکہ نکاح ہو گیا ہے تو بیوی کو بھی وراثت کے اندر حصہ ملتا ہے۔ آپ آگے چل کے جو وراثت کے احکام پڑھیں گے تو ان کے اندر آپ پڑھیں گے کہ بیوی کے بھی وراثت کے اندر حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ شوہر مر گیا تو اس کی وراثت میں اس زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی سے جس نے نکاح کیا تھا تو اس کے لیے بھی وراثت کا حصہ بنے گا، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک نکاح ہو گیا ہے۔ ہمارے نزدیک نکاح نہیں ہوا تو وہ وارث نہیں بنے گی۔ وراثت کے جاری ہونے کا مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے۔ وولایت المنع عن خروج والبروز، اور گھر سے نکلنے سے منع کرنا اور گھر میں داخل ہونے سے منع کرنا، اس کی ولایت کا حکم بھی یہ نکلتا ہے۔ ولایت المنع، منع کرنے کی ولایت کا حکم متفرع ہوتا ہے، یعنی اس کو یہ جو پاور حاصل ہوگی کہ وہ اس کو منع کر سکتا ہے کہ تم اپنے گھر سے نہ نکلو، کیونکہ وہ اس کا شوہر ہے۔ اور گھر کے اندر داخل ہونے سے بھی منع کرتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہو، میرے گھر کے اندر داخل نہ ہو، کیونکہ یہ منع کرنے کی اس کو ولایت حاصل ہے۔ تو یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کو ولایت حاصل ہوگی، ہمارے نزدیک ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ سارے تفریعات بھی سمجھ آ گئی۔ جی جی اب یہ ایک طریقہ ہو گیا کہ جس کے ذریعے ہم نص کی مراد کو معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی حقیقی معنی بھی ہو، اس کی مجازی معنی بھی ہو، تو ہم حقیقی معنی لے کر اس پر عمل کریں گے، مجازی معنی مراد نہیں لیں گے۔ تو اس کے اندر حقیقی معنی تھی اس کا بیٹا بیٹی ہونا، تو ہم نے مراد لے کر اس پر حکم ہم نے لاگو کیا اور اس کو نکاح کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں نص کی مراد معلوم پڑتی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ منها ان احد المحملین اذا وجب تخصیصا فی النص دون الاخر فالحمل على ما لا يستلزم التخصیص اولا۔ ان معرفت طرق میں سے ایک طرق یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب دو محمل ہوں، دو محملوں میں سے ایک محمل تخصیص، نص کے اندر تخصیص کو واجب کرے۔ ان احد المحملین، دو محملوں میں سے ایک محمل، محمل کا مطلب ہے اس کی مراد، قرآن کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہو یا حدیث کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہو تو اس کی دو معنی بن سکتی ہوں، ایک معنی یہ بھی بن سکتی ہوں، ایک معنی یہ بھی بن سکتی ہوں۔ تو یہ دو محمل ہوئے، دو معنی مراد ہوئی، تو ایک معنی مراد لینے سے نص کے اندر تخصیص ہو اور دوسرے معنی مراد لینے سے نص کے اندر تخصیص نہ ہو۔ وَمِنْهَا أَنَّ أَحَدَ الْمَحْمَلَيْنِ إِذَا وَجَبَ تَخْصِيصًا فِي النَّصِّ، دو محملوں میں سے ایک جب نص میں تخصیص کو واجب کریں، کہ جب ہم ایک محمل مراد لیں، ایک معنی مراد لیں تو نص کے اندر تخصیص ہو جائے، دون الآخر، دوسری کی معنی مراد لینے سے تخصیص نہ ہو، تو کیا کریں گے؟ فالحمل علی ما لا یستلزم التخصیص اولا، تو اس پر محمول کیا جائے گا، اس پر محمول کرنا کہ جو تخصیص کو لازم نہیں ہے، ما لا یستلزم التخصیص ہے، جو تخصیص کو لازم نہیں ہے اس پر حمل کرنا یہ اولا ہے۔ اولا یہ خبر ہے، جو تخصیص کو لازم نہیں ہے اس پر حمل کرنا، اس پر محمول کرنا، وہ معنی مراد لینا، یہ اولا ہے۔
یعنی جس کے اندر عموم ہوگا وہ معنی مراد لیں گے، جس کے اندر خصوص ہوگا، تخصیص ہوگی، وہ معنی مراد نہیں لیں گے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اب اس کی مثال بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مثال ہو فی قول ہی تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول کے اندر یہ ہے کہ اولا مستم من نساء، او اگر تم نے عورتوں کو مس کیا ہو، اولا مستم النساء، یا تم نے عورتوں کو مس کیا ہو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، شوافی اور احناف کے نزدیک اس بات میں اختلاف ہے کہ یہاں پر مس سے مراد کیا ہے۔ جہاں پر یہ آیت آئی ہے سورہ نساء کے اندر، تو وہاں پر تیمم کا ذکر ہے کہ جب تم پانی نہ پاؤ اور تم واش روم سے آؤ، یا پھر اپنی عورتوں کو مس کر کے آؤ، تو تم پانی نہ پاؤ تو اس وقت تم پر تیمم لازم ہے، تو تم اس طرح تیمم کرو گے پاکیزہ مٹی سے۔ قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ تو اب لا مستم النساء، عورت کو مس کرنے سے کیا مراد ہے؟ احناف کے نزدیک یہاں پر لا مستم سے مراد جمع کرنا ہے، کہ اگر تم واش روم سے آتے ہو، حاجت سے فارغ ہو کر آتے ہو، یا پھر تم عورت سے جمع کر کے آتے ہو، یعنی تم جنبی ہو، تو اب تم پانی نہیں پاتے تو تم کیا کرو گے؟ تم تیمم کرو گے۔ تو یہ آیت کا سیاق و سباق ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک، ہمارے نزدیک لامستم سے مراد عورت سے جمع کرنا ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ کے نزدیک لامستم سے مراد اس کی حقیقی معنی مراد ہے، یعنی لامستم کی معنی، اس کے لغوی معنی مراد ہے ٹچ کرنا، چھونا۔ تو اگر کوئی بندہ کسی عورت کو چھوتا ہے، اگرچہ وہ اس کی اپنی بیوی ہو، پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا امام شافعی کے نزدیک۔ امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یا کسی بھی عورت کو ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے، تو پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ اگر تم عورتوں کو چھوؤ اور تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ عورت کو چھونے سے تیمم لازم ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ عورت کو اگر کوئی بندہ چھوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے نزدیک لامستم سے مراد عورت سے جمع کرنا ہے، تو جمع کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، عورت کو چھونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر دو معنی ہے، ایک معنی ہے چھونے والی، ایک معنی ہے جمع والی۔ تو اگر ہم چھونے والی معنی مراد لیں تو اس کے اندر تخصیص ہو جاتی ہے، اور اگر جمع والی معنی مراد لیں تو اس کے اندر تخصیص نہیں رہتی، تو لہذا جمع والی معنی مراد لینا یہ اولا ہے۔ کہتے ہیں فل ملامست لو حملت علی الوقاع، چھونے کو اگر جمع پر محمول کریں، ملامست کو، چھونے کو اگر ہم وقاع پر، وقاع سے مراد نیچے لکھا ہوا ہے جماع، ای الجماع، جمع پر محمول کریں تو کان النص معمولا بھی فی جمیع صور، فی جمیع صور وجود ہی، اگر ہم ملامست کو جمع پر محمول کریں تو نص پر عمل ہوگا، کان نص معمولا بھی، تو نص پر عمل ہوگا جمع کی پائے جانے کی تمام صورتوں میں، کہ جن جن صورتوں کے اندر جمع ہوتا ہے ان تمام جمع کی صورتوں میں، جمع کے پائے جانے کی تمام صورتوں کے اندر اس نص پر عمل پایا جائے گا۔ تو اگر ہم اس سے جمع مراد لیتے ہیں تو جمع کی تمام صورتوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس پر عمل ہو جاتا ہے کہ اگر کسی بھی طرح سے بندے نے جمع کیا ہو اپنی بیوی سے، یا معاذ اللہ زنا کیا ہو، تو اس پر کیا ہوگا؟ غسل لازم ہو جائے گا، اس پر تیمم لازم ہوگا اگر پانی نہ ہو تو۔ تو اگر ہم
نس اس سے جمع مراد لیں تو جمع مراد لینے سے جمع کی تمام صورتوں کے اندر اس پر عمل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس مس سے مراد چھونا مراد دیں، ولو حملت علل مس سے بالید دیں، اگر ہم اس ملامست کو محمول کریں ہاتھ سے چھونے پر، ٹچ کرنے پر اگر ہم اس کو اس کے اوپر محمول کریں تو کان النص مخصوصا بھی فی کثیر من صور، تو اس کی کثیر صورتوں میں اس کا مخصوص ہونا پایا جائے گا۔ کان النص تو نص مخصوص ہوگی، نص خاص ہوگی کثیر صورتوں میں، تمام صورتوں کو خاص نہیں ہوگی بلکہ اکثر صورتوں کو یہ حکم لازم ہوگا، اکثر صورتوں میں اس نص پر عمل کرنا پایا جائے گا، تمام صورتوں کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ اور وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر اس نص پر عمل نہیں ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ فَإِنَّ الْمَسَّ الْمَحَارِمَ فَإِنَّ مَسَّ الْمَحَارِمَ وَالطِّفْلَةَ، محارم کو چھونا اور چھوٹی صغیرہ بچی کو چھونا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فَإِنَّ الْمَسَّ الْمَحَارِمَ إِنَّ الْمَسَّ الْمَحَارِمِ وَالطِّفْلَةِ الصَّغِيرَةِ جِدًّا غَيْرُ نَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ، محارم کو چھونا اور بہت ہی چھوٹی بچی کو چھونا یہ وضو کو توڑنے والا نہیں ہوگا۔ غیر ناقض للوضوء، وضو کو توڑنے والا نہیں ہوگا، غیر یہ خبر بنے گا ان کی۔ الطفلۃ صغیرۃ جدا، یعنی بہت چھوٹی بچی ہو، تو بہت چھوٹی بچی ہے اس کو اگر چھوتا ہے تو امام شافعی علیہ رحمہ کے قول کے مطابق، اصح قول کے مطابق وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر محارم کو چھوتا ہے، بہن کو چھوتا ہے، اپنی ماں کو چھوتا ہے، تو امام شافعی کے صحیح قول کے مطابق پھر بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ جو صورتیں ہیں یہ نکل جاتی ہیں قرآن پاک کے اندر جو حکم ہے لا مستم النساء، اگر تم عورتوں کو چھو، تو ان چھونے والی حکم سے یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے محارم کو چھوتا ہے تو اس پر وضو لازم نہیں ہوگا۔ اگر اپنی چھوٹی سی بچی کو چھوتا ہے، چھوٹی سی بچی سے مراد ہے کہ جو قابل شہوت نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر چھوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا امام شافعی رحمہ کے نزدیک۔ لہذا اگر ہم اس سے مراد ہاتھ سے چھونا لیں تو تمام صورتوں کے اندر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا بلکہ حکم خاص ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس سے مراد جمع لیں تو جمع کی تمام صورتوں پر حکم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے۔ تو ہماری مراد لینا یہی زیادہ اولا ہے کیونکہ اس کے اندر عموم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فی اصح قول شافعی، امام شافعی کے دو قولوں میں سے اصح قول یہ ہے، امام شافعی کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ محارم اور چھوٹی بچی کو چھوئیں گے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، دوسرا قول یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو جو دوسرا قول ہے امام شافعی کا اصح قول، اس کے مطابق یہ جو صورتیں ہیں یہ نکل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے بھی احکام متفرع ہوں گے، وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى مَذْهَبَيْنِ، اس اختلاف کی وجہ سے دونوں مذہبوں پر احکام متفرع ہوں گے، شوافی اور احناف کے اختلاف کی وجہ سے اس پر احکامات متفرع ہوں گے، احکامات نکلیں گے۔ من بیانیہ ہے، یعنی اباحت صلاۃ، نماز کا جائز ہونا، کہ اگر کوئی بندہ کسی کو چھوتا ہے، کسی عورت کو چھوتا ہے تو امام شافعی رحمہ کے نزدیک کیا ہوگا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے ہمارے نزدیک اگر کوئی بندہ کسی عورت کو چھوتا ہے اگرچہ نامحرم ہو تو پھر بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وَمَسُّ الْمَصْحَفِ، قرآن پاک کو چھونا ہمارے نزدیک جائز ہو جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہو جاتا اگر اس نے کسی عورت کو چھوا ہے۔
ودخول المسجد، اور مسجد میں داخل ہونا، ہمارے نزدیک بغیر کسی کراہت کے جائز ہیں، کیونکہ وضو کے ساتھ داخل ہونا اور بغیر وضو کے داخل ہونا، اس کے اندر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ بندہ مسجد کے اندر جب داخل ہو تو بندہ جب مسجد کے اندر داخل تو اس کا باوضو ہونا یہ پسندیدہ ہوتا ہے، کہ بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہو۔ تو ہمارے نزدیک وضو اس کا نہیں ٹوٹا تو اب مسجد کے اندر بغیر طہارت کے داخل ہونا یہ درست ہو جائے گا۔ دخول المسجد، مسجد میں داخل ہونا، یہ ہمارے نزدیک بغیر کسی کراہت کے یہ درست ہو جائے گا، اور امام شافعی کے نزدیک یہ کراہت کے ساتھ درست ہوگا، کیونکہ وضو کے ساتھ داخل ہونا یہ پسندیدہ ہے، وگرنہ مکروہ تنزیہی کے اندر آ جائے گا۔ وصحت الامامت، امامت کا درست ہونا، امامت کروانا یہ صحیح ہو جائے گا ہمارے نزدیک، کیونکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا عورت کو چھونے کی وجہ سے۔ امام شافعی کے نزدیک چونکہ وہ محدث ہیں، یعنی محدث ہیں، اس کا وضو نہیں ہے، تو وضو نہ ہونے کی وجہ سے وہ امامت نہیں کروا سکتا ہے، اس کی امامت درست نہیں ہے۔ وہ لزوم تیمم عند عدم الماء، پانی کے نہ ہونے کے وقت امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تیمم کرنا لازم ہوگا، کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وضو ٹوٹ گیا تو پانی نہیں ہے، تو اب وہ تیمم کرے گا۔ ہمارے نزدیک کیونکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا تو اگرچہ پانی نہیں ہے تیمم پر لازم نہیں ہوگا۔ وتذکر وتذکر المس فی اثناء الصلاۃ، اور دوران نماز چھونے کا یاد آنا، تذکر المس فی اثناء الصلاۃ، دوران نماز چھونے کا یاد آ جانا، یہ امام شافعی کے نزدیک نماز کو توڑ دے گا، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو گویا کہ اس کو وضو کے ٹوٹنے کا یاد آنا اس کا پایا گیا ہے، کہ اس کا وضو نہیں تھا، اب اس کو یاد آیا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے۔ تو دوران نماز اگر وضو کا نہ ہونا لازم یاد آئے تو بندے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اگر اس کو دوران نماز عورت کو چھونا یہ یاد آ جاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ہمارے نزدیک نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ آج ہم نے دو طریقے پڑھے ہیں نس کی مراد معلوم کرنے کے۔ ایک مراد یہ تھی کہ اگر ایک لفظ تھا جس لفظ سے ہم حقیقی معنی بھی تھی اس کی، اور اس کی دوسری اور معنی بھی تھی، ایک معنی کے اعتبار سے اس کے اندر مجاز مراد لیا جا رہا تھا، اور ایک معنی کے اندر اس کی حقیقی معنی مراد لی جا رہی تھی، تو اس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ حقیقی معنی مراد لینا یہ اولا ہے، اس کی ہم نے مثال بھی پڑھی اور اختلافات بھی پڑھے۔ دوسری ہم نے یہ طریقہ پڑھا کہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کی دو معنی ہیں، جس کے دو محمل ہیں، اگر ایک معنی مراد لیں ایک محمل مراد لیں تو اس کے حکم کے اندر تخصیص آ جاتی ہے، اور اگر دوسرا معنی مراد لیں تو اس کے اندر تخصیص نہیں ہوتی، تو جس معنی کے اندر تخصیص نہیں ہوگی وہ والا معنی مراد لینا یہ اولا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی ہم نے مثال بھی پڑھی اور اختلافات بھی پڑھے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔